حضرت سائیں بابا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف ان کے آستانہ عالیہ واقعہ بٹل کوٹ میں نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ سائیں صاحب ہندوستان کی آرمی میں جو انگریزوں کے زمانے میں ہوتی تھی اس میں یہ بھرتی تھے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے جب عالمگیری یہ جنگ سیکنڈ شروع ہوئی تو یہ بغداد چلے گئے۔ بغداد جانے کے بعد میں وہاں پر یہ رات کو روزانہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ حاضری دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے حکام کو پتہ چل گیا اور انہوں نے پھر ان کو اس سربت سے سبکدوش کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے یہ نکلے، ایران آئے، ایران سے افغانستان آئے، افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان میں آئے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ رہنے والے پٹھانہ تیر مینڈر کے ہیں، ڈسٹرکٹ پونچھ کے ہیں، اور وہاں سے چل کر یہاں پر یہ آ کر آباد ہوئے، اور آج سے 44 سال قبل پہلے اسی سرزمین کے اوپر ان کا انتقال ہوا، اور یہی مدفون ہے۔ اس سال سے لے کر اس سال تک، یعنی انتقال سے لے کر اس وقت تک سالانہ ان کا جو ہے وہ عرس 2 روزہ منایا جاتا۔ ہمارے لوگ جو یہاں پنچایت بٹل کوٹ سے بہت ہی تعاون کیا، ہر سال کی طرح جیسے عرس مناتے تھے حضرت سائیں الہی بخش کا، ایسے اس سال یہاں کے لوگوں لوکل کمیٹی نے منایا کہ اس کے جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں، دلی سے آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ، ہر ایک کا احترام ہوا اور تبرک جو ہے اچھے طریقے سے ہم نے بانٹا، اس میں کوئی دقت نہیں آئی۔ سائیں الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم سالانہ عرس مناتے ہیں بٹل کوٹ زیارت میں، یہ 3 اور 4 مئی کو اس سال منایا گیا ہے۔ آج دوسرا دن ہے، کل پہلے دن جو ہے قرآن خوانی کی گئی، اس کے بعد ختمات اور معظمات کیے گئے، اس کے بعد وجبات تقسیم کیے گئے۔ تو آج صبح سے علماء کرام نے جو تقریریں کی، اس کے بعد دعا کی گئی، اس کے بعد تبرکات جو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کے اس موقع پہ میں تمام لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور جو یہاں پہ زائرین آئے ہیں، کافی بڑی تعداد میں زائرین جو ہیں یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اور ایک بہت اچھے طریقے سے یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کی سول سوسائٹی نے، یہاں کے بزرگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے جو عرس ہے وہ منایا گیا ہے۔ میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے PHE کا ڈپارٹمنٹ ہے، بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ سول سپلائز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ آرمی اور ہماری جو سیکیورٹی ہے، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، بہت زبردست قسم کی سیکیورٹی یہاں پہ پرووائڈ کی گئی تھی، جس کے باوجود ہمارے یہاں بہترین طریقے سے کام آج سر انجام دیا گیا۔